مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس میں 11 مرد 4 خواتین شامل تھیں، شعیبہ کی بندرگاہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ وہ تقریر جعفر طیار کی اسی گاؤں میں نجاشی کے دربار میں دی تھی۔ انہی جگہوں کے اوپر ان صحابہ کے خیمے پہلے تھے۔ مکیلے شہر سے تقریباً 60-65 کلومیٹر سفر کر کے یہ چھوٹا سا ایتھوپیا کے ایک گاؤں میں پہنچا ہوں۔ غائبانہ نکاح تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ آپ کی طرف سے ریپریزنٹیشن جو تھی، نجاشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کیا تھا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب کنگ نجاشی کی قبر مبارک پہ، مقابر، اور یہ جناب ان صحابہ کرام کے مقابر۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرس۔ میں کل رات گریٹ ڈپریشن آف ڈینکل سے یہاں پر پہنچا، اور وہ 3 دن اور 2 راتوں کی جو تھکاوٹ ہے، 3 دن سے شاور نہیں لیا تھا، پراپر کھانا نہیں تھا، وہی 3 دن سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سخت۔ تو آتے ہی صرف میں نے شاور لیا، کچھ کھانا کھایا اور سو گیا۔ تو اس وقت میں اپنے ہوٹل میں موجود ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو میں اس وقت ایتھوپیا کے ٹیگرائی ریجن کے ایک شہر مکیلے میں ہوں، اور جیسے میں نے ڈینکل میں کہا تھا کہ اس مکیلے شہر سے آگے تاریخ کے کچھ ایسے پوشیدہ باب ہیں جن کو کھوجنا اور آپ کے سامنے لانا میرے لیے بہت اہم تھا۔ اسٹرینکر، یہ جو علاقہ ہے ایتھوپیا، جیسے آپ جانتے ہیں، اس کا قدیمی نام حبشہ تھا۔ حبش سیاہ فام کو کہتے ہیں، یعنی سیاہ فام لوگوں کا دیس، جو کہ عربوں نے اس کو نام دیا تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال ہے، ان کی والدہ کا تعلق یہاں سے تھا۔ بہت سے محققین کے مطابق حکیم لقمان، جن کے نام پر سورہ قرآن میں پوری ایک سورہ ہے، ان کا تعلق بھی یہاں سے تھا۔ آپ تاریخ کے کچھ صفحے پلٹیں اور پیچھے جائیں تو آج سے 1500 سال پہلے یہاں پر ایک بہت عظیم الشان سلطنت قائم تھی، جس کا نام تھا دا گریٹ کنگڈم آف آکسم۔ دا گریٹ کنگڈم آف آکسم موجودہ ایتھوپیا، ایریٹیریا، جبوتی اور صومالیہ، یہ سارا علاقہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایتھوپیا اٹسیلف کتنا بڑا ہے۔ تو یہ سارا اٹ واز اے واسٹ، بہت ایک امیر بڑی سلطنت تھی۔ فرینکسنس یعنی لوبان، سونا، اسپائسز کی تجارت نے اس کو بہت زیادہ امیر بنا دیا تھا، اور یہ نہایت راسخ العقیدہ قسم کے عیسائی حکمرانوں کی سلطنت تھی۔ اسی سلطنت کا ایک بادشاہ نجاشی، اس کا ذکر ہم تواتر سے اسلامک تاریخ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت تکریم سے، بہت احترام سے۔ بادشاہ نجاشی کون تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں، اسلامک تاریخ میں پیچھے جائیں اور وہ لوگ یعنی اسلام کے اول محسنین کا ذکر کریں تو یقیناً ان میں سب سے پہلا نام اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو طالب، جناب عبدالمطلب، اور یقیناً اس فہرست میں بادشاہ نجاشی کا نام بھی آتا ہے۔ بادشاہ نجاشی جس نے قریش کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کو اس زمانے میں، جب اسلام بہت محدود لوگوں پر تھا، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایکسیپٹ کیا، ان کو پروٹیکشن دی، ان کو پورے سٹیزن شپ رائٹس دیے، اہل قریش کی تمام تر مخالفت کے باوجود۔ یہاں سے کچھ دور، شغال بند 50 یا 60 کلومیٹر دور، اس بادشاہ نجاشی کے سنا ہے کچھ ایسے آثار ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کو ڈھونڈنا اور اسلام کے اس اول محسن کو آپ کے سامنے لانا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ مجھے خود بھی بہت شوق تھا۔ تو آئیے اسلام کے اس پہلے محسن کو مل کر ایکسپلور کرتے ہیں۔ Hello, how are you? Morning. Morning, Dr. Mustafa, how are you? Yeah, I'm Are we leaving? Glad to. So you're from here, from Mekele? I'm from Aksum. Oh, you're from Aksum. I'm near here. تو جناب میں یہ مکیلے شہر سے تقریباً 60-65 کلومیٹر سفر کر کے یہ چھوٹا سا ایتھوپیا کے ایک گاؤں میں پہنچا ہوں، اور اس گاؤں کا نام ہے نگاش۔ اس کو آپ کنفیوز نہ کریں، نگاش کا مطلب نجاش ہی ہے۔ یہ جو ایتھوپین زبان ہے
یہ بھی سیمیٹک اوریجن کی زبان ہے، جس طرح عبرانی ہے، عربی ہے. اور سیمیٹک زبانوں میں الفابیٹس کی پروننسیشن پر جھگڑا رہا ہے ہمیشہ. ایک جھگڑا گاف اور جیم کا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتا تو یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے، اور جس میں مجھے وزن لگتا ہے، کہ جو بادشاہ تھا اس کا نام نگاشی تھا، اور چونکہ عربی گاف نہیں بول سکتے تو انہوں نے اس کو نجاشی کر دیا. تو یہ گاف اور جیم کا جھگڑا جو ہے یہ یہاں کی جو سیمیٹک زبان ہے امراہا اور عربی میں چل رہا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں گمل اور اونٹ کو، اور عربی میں کہتے ہیں جمل. اسی طرح ایک اور، ویسے آپ کو برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں، ایک اور جھگڑا جو ہے وہ ہے سین اور شین کا. اب جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سلام اور عبرانی زبان میں کہتے ہیں شلوم. اب یہ سین اور شین کا جھگڑا آپ کو اکثر نظر آئے گا عبرانی زبان میں اور عربی کے اندر، اور عبرانی زبان کے اندر بھی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ شروع کیسے ہوا کہ عبرانی زبان کے دو مین تلفظ ہیں. ایک ہے افراہیمی تلفظ. افراہیمی تلفظ، افراہیم جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا. تو جو افراہیمی تلفظ والے لوگ ہیں وہ سین ادا کرتے ہیں، اور جو یہودا تلفظ والے لوگ ہیں وہ شین ادا کرتے ہیں. اب ہوا یوں کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، تو ان میں سے ایک قبیلہ یہودا تھا، جس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام بنو یہودا میں سے تھے. اسی وجہ سے لفظ یہودی جو ہے وہ اسی بنی یہودا سے نکلا. اور بنی یہودا جو ہیں وہ شین کی استعمال کرتے ہیں، زیادہ سین نہیں استعمال کرتے. اب چونکہ بنو افراہیم والے جو تھے وہ پیچھے رہ گئے پولیٹیکل کنٹرول کے اندر، اور بنو یہودا جو تھے اس وقت بھی دنیا میں انہی کی حکومت ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل میں سے تھے، یہودا میں سے تھے. تو اس لیے شین جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر زیادہ رائج ہو گیا. اینی یہ تو خیر معمولی سے ایک لنگوسٹکس کی بات تھی. تو جناب دی گریٹ کنگ نجاشی کے میں گاؤں میں پہنچ گیا ہوں. ان نجاشی کی تاریخ ہسٹری اینکر اتنی دلچسپ ہے، بہت اس کے لیے لمبے ایک وقت چاہیے، اور اس میں میں جب اوکسم شہر جاؤں گا تو مزید اس پر تفصیل بتاؤں گا ملکہ سبا اور سلمان کے بارے میں. تو جناب علی، نجاشی جو تھا وہ سولومینک ڈائنیسٹی، جو یہاں پہ تقریباً 3000 سال 1975 تک جس نے یہاں پر رول کیا، اس کا ایک بادشاہ تھا، راسخ العقیدہ عیسائی تھا. اور یہ ایتھوپیا کی ایک بہرحال بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے تینوں ابراہیمی ادیان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا. یعنی کہ جب یہودیت آئی تو سب سے پہلے یہاں کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا بغیر کسی ملٹری انویژن کے، ایمان کے ساتھ. پھر جب عیسائیت آئی تو یہ پہلا ملک تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ایون آرمینیا یعنی کہ جیروسلم یعنی فلسطین سے باہر یہ پہلا ملک تھا جس نے عیسائیت کو ایکسیپٹ کیا. تو غالباً 346 348 اس طرح سمویئر دیر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایون آرمینیا سے پہلے بھی. اور جب اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. فرسٹ اسلامک مائگریشن، جو کہ کچھ لوگوں کے نزدیک 613 اور کچھ کے نزدیک 615 میں ہوئی. گورے ہسٹورین ہیں وہ 615 لکھتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری میں اس کا سب سے اوتھینٹک ہسٹورینز ابن اسحاق ہیں جنہوں نے 613 لکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں، نون ہسٹری ہے کہ اسلامک پروسیکیوشن اگینسٹ مسلم بائی بنو قریش کی جو مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور مسلمان بہت چھوٹا گروہ تھا اس وقت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی، اور وہ ہدایت کیسے تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ ایک دائی تھی ایمن جو ایتھوپیا سے تھی، ایک غالباً شاید اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ملازمہ تھی. ان کے توسط سے انہیں پتہ تھا کہ یہ نہایت عادل، منصف اور توحیدی بادشاہ حبشہ میں ہوتا ہے. تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں کا پہلا قافلہ 613 یا 615 میں، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، جو موجودہ سعودی عرب ہے، اس کی بندرگاہ شعیبہ سے انہوں نے سیل کیا. اور ان صحابہ کے اندر اسلام کے جلیل القدر، دا جائنٹس آف اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج ام سلمہ اور ام حبیبہ، خلیفہ ثانی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس قافلے کو لیڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن جناب جعفر بن ابو طالب، یا جنہیں ہم جعفر طیار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہسٹری اینکرز کہتے ہیں کہ شعیبہ کی بندرگاہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا، ریڈ سی کی پورٹ سے. پہلے 15 مسلمان جو یہاں پہ آئے تھے ان کی جو کرایہ تھا وہ آدھا دینار تھا،
نصف دینار خلیفہ ثانی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی جیب سے ادا کیا، اور وہ کافی عرصے کا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، غالباً 2 یا 3 ہفتے کا سفر کر کے اس کے ساحل پر اترے، یعنی وہ چونکہ ریڈ سی کے اوپر ہے۔ اب وہ ایک الگ ملک ہے، پہلے وہ ایتھوپیا کا حصہ تھا اریٹیریا، اور پھر وہ وہاں سے سفر کر کر یہ جگہ جہاں پر کبھی نجاشی کا کاسل تھا، اب اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، یا شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید آثار بھی ہیں، شاید میں آپ کو دکھا سکوں، چونکہ اس کے بہت زیادہ ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے۔ تو جناب وہ 15 صحابہ کا قافلہ وہ سفر طے کرتا ہوا اس قدیم ملک حبشہ میں اترا، اور یہ جو آپ کو قدیم گھر نظر آ رہے ہیں آس پاس یا یہیں کے اوپر، یہ تو نہیں، ظاہری بات ہے، یہیں پر انہی جگہوں کے اوپر ان صحابہ کے خیمے پہلے تھے، اور پھر تقریباً وہ بعد میں جس طرح کے گھر اس زمانے میں بنائے جاتے تھے ٹنکوں کے ہٹ سے، اپنے افریقی ٹائپ کے وہ تکونے ہٹس ٹائپ کے دیکھے ہوتے تھے، ان گھروں میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ اس شہر کا نام ہی نجاش ہے، یا نگاش، یہ تو یہ لوگ اب آپ وہ لکھتے ہیں نا NEG نگاش، اب جی جو ہے وہ آپ گ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگ نگاش کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا نام نگاش تھا، کیونکہ اور بھی جیسے تاجکوں چونکہ عربی گا نہیں بول سکتے تو انہوں نے اس کو نجاش کر دیا۔ تو یہ جو ساری جگہ ہے، یہاں پر ان صحابہ کرام نے آ کر قیام کیا تھا۔ اب سوچ لیجئے، انہی گلیوں پر 2 ازواج المطہرات ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، عبد الرحمن بن عوف، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ جریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، یہ جو آپ کو باؤنڈری وال نظر آ رہی ہے اور اس کے دونوں آس پاس یہ جو آپ کو قدیم گھر نظر آ رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے شروع میں خیمے تھے۔ اور پھر یہ ہوا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی غلط اطلاع تھی کہ جی شاید قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان میں سے کچھ بلکہ سارے ہی واپس چلے گئے، اور جب وہاں جا کے پتہ چلا ان کو کہ جو وہ اطلاع ہے وہ غلط ہے، تو پھر سیکنڈ اسلامک مائگریشن اس کے کچھ سال بعد ہوئی، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب مسلمان تھے جو یہاں پر آئے، یہاں پر رہے، طویل عرصہ رہے، اور اس کے بعد پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو یہ لوگ واپس، ان میں سے اکثریت واپس چلی گئی، اور جو تھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے۔ پہلا قافلہ جو آیا تھا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی رقیہ سلام علیہا بھی موجود تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پتھریلے گھر، پتھریلی سڑکیں، یہ ڈھہے ہوئے گھر، کبھی ان اسلام کے اولین مسلمانوں کے، وہ لوگ جن کے نام سن کر ہمارے سر آج بھی تقدیس سے جھک جاتے ہیں، وہ یہیں رہتے تھے، یہیں پھرتے تھے، یہی آپ کی رہائش تھی۔ پھر اس ٹرین کا ایسا ہوا کہ جب دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں مسلمان تھوڑے طویل عرصے رہے، محتاط اندازے کے مطابق شاید 12-14 سال، اگر 616 میں ہوئی تھی تو آپ اس سے اندازہ کر لیں، کم از کم 11-12 سال تو رہے تھے یہاں پر۔ تو اب 11-12 سال کسی، اب یہ افریقن جو آرکیٹیکچر ہے، یعنی کہ جس طرح افریقہ میں گھر بنائے جاتے تھے اور جس طرح وہ سعودی عرب میں اپنے حجاز میں عادی تھے، وہ بڑا الگ تھا، لینڈسکیپ علیحدہ تھا، خوراک علیحدہ تھی، آرکیٹیکچر علیحدہ تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ جو گھر ہیں آپ کے آس پاس بنے ہوئے پتھروں کے، یہاں پر پھر انہوں نے اپنے عربی سٹائل کے گھر جو تھے، خیمے اور گھر بنا لیے، اور چونکہ ان کو اپنا آبائی شہر مکہ بہت یاد آتا تھا تو انہوں نے اس کو نام دیا۔ اور اگر آپ آج بھی گوگل کریں دا سیکنڈ مکہ تو اس شہر کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے چھوٹا سا چند ڈھئی ہوئی دیواریں، کچی سڑکیں، اس زمانے میں مکۃ الثانیہ یا دا سیکنڈ مکہ کہلاتا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ نگاشی، جیسے میں بتایا، سولومونک ڈائنیسٹی کا ڈیسینڈنٹ تھا، ملکہ سبا کی نسل سے، جو حضرت سلمان سے ان کا بیٹا تھا، اس سے نہایت خدا ترسی، خدا خوفی والا انسان۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ نگاشی جو تھا یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا ایک چچا تھا جس کے 11 یا 12 بیٹے تھے۔ تو اس چچا کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے میں قبضہ کر لوں سلطنت اوکسم، جو کہ جیسے میں نے بتایا بہت بڑی، ایک میسو، ایک بڑی ایفلوئنٹ رچ امپائر تھی۔ تو اس نے یوں کیا جناب کہ اس نے نگاشی کے والد کو قتل کروا دیا۔ نگاشی کے والد کو قتل کروا کر
نجاشی اس وقت بہت چھوٹا بچہ تھا، غالباً میرے خیال میں 11-12 سال کا تھا. اس کو ایز اے سلیو 600 درہم کے عوض بیچ دیا. السلام علیکم. کیف حالک؟ الحمدللہ. اسمی مصطفیٰ. مصطفیٰ خالق عدو احمد عدو. تو اس کا چچا جو تھا وہ اس اوکسم کنگڈم کے اوپر قابض ہو گیا. پھر یوں ہوا کہ وہ چونکہ نالائق بادشاہ تھا، کچھ عرصے میں لوگ اس سے تنگ آ گئے اور انہوں نے نگاشی کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو رائٹ فل ایئر تھا، یعنی کہ جو اصل وارث تھا اس تخت کا، وہ کہاں گیا. تو وہ گئے، انہوں نے نگاشی کو ڈھونڈا اور جس نے بھی خریدا تھا اس کو اس کے پیسے دیے 600 درہم، اور نگاشی کو واپس لا کر تخت پر بٹھایا. نگاشی بادشاہ بنا اور نہایت جب تک زندہ رہا نہایت انصاف کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس نے حکومت کی. ابھی جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کہانی پر تھوڑا سا غور کریں. یہ کہانی کہیں آپ نے دیکھی ہوگی ضرور کسی فلم میں. ایک ڈزنی ورلڈ کی بڑی مشہور اینیمیٹڈ مووی دا لائن کنگ، جو کہ افریقن کانٹیکسٹ میں بنائی گئی تھی، اور اس کی جو کریٹو ڈائریکٹرز میں ایک ایتھوپین بھی تھا جس کا نام تھا لگاس. اور کہتے ہیں کہ وہ لائن کنگ کی کہانی جس میں وہ سمبا کو کے باپ کو، کنگ مفاسا کو، اس کا چچا اسکار قتل کر کے قبضہ کر لیتا ہے اور بہت نااہل ہوتا ہے، تو پھر سمبا واپس آتا ہے اور اپنے تخت کو ریکلیم کرتا ہے. وہ کہانی اصل میں لائن کنگ، مشہور زمانہ اینیمیٹڈ مووی کنگ نجاشی کی کہانی تھی. کمال کی انسان کی، اللہ اس کی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کی تقریر جو ہے وہ ایک اسلامک ٹیکسٹ کا حصہ ہے، ایک نصاب کا حصہ ہے. ہمارے درمیان اللہ نے ہم مشرک تھے، ہم بد اخلاق تھے، ہم بے رحرو تھے، ہم کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ہم میں نسل پرستی تھی، قبیلہ پرستی تھی، ہم میں بے ایمانی تھی، ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ہم پر ایک اپنا رسول بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، ہم ایک خدا کے پرستش کرنے لگے، ہمارے اخلاقی قوانین جو تھے وہ سدھر گئے، ہم سدھر گئے، ہمارے درمیان قبلی وہ تقریر جعفر طیار کی ایک کمال کی تقریر ہے. ایک ایسی تقریر جس کو سنہری حروف میں میرے خیال میں ہر مسلمان کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے. وہ اسی گاؤں میں جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پھر بنو قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور شاید آپ میں سے کچھ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، بنو قریش کے وہ لوگ جن کو بھیجا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ جو مسلمان پناہ گزین ہیں ان سے بادشاہ سے بات کر کے واپس لائے. وہ 2 لوگ گئے تھے، اور جو ان میں مین نیگوشیٹر تھے وہ تھے جو بعد میں صحابی بنے، لیکن اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، وہ تھے جناب عمرو بن العاص. اور اس کا وجہ یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص کے نجاشی کے والد کے زمانے سے کوئی کاروباری تعلقات تھے، جس لیے ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا پرسنل لنک تھا. تو ان کو اسی لیے پھر بھیجا گیا تھا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب عمرو بن العاص جو تھے وہ بڑے اچھے نیگوشیٹر تھے شروع سے، اسلام سے پہلے سے بھی، تو ان کو بھیجا گیا تھا. اور پھر وہ مشہور واقعہ، جناب عمرو بن العاص نے سوچا کہ چونکہ یہ بڑا راسخ العقیدہ عیسائی ہے، سورہ مریم کی تلاوت جناب جعفر بن طیار کی، یہ سب نون ہسٹری کا حصہ ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نجاشی کی داڑھی جو تھی وہ آنسوں سے تر تھی. یعنی کتنی ان گھروں کے اندر ایک عجیب کشش سی ہے. شاید ان عظیم ہستیاں، یعنی کہ اسلام کے اگر میں لفظ کہوں جائنٹس، سوچیں نا، عبد الرحمن بن عوف، شہزادی رقیہ سلام علیہ، جناب اماں ام سلمہ، اماں ام حبیبہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا جائنٹس ان گلیوں میں چلے، ان خیموں میں رہے. شاید یہ ان کی خوشبو ہے، شاید یہ ان کی کشش ہے. جب تک اس گلی سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا یار. اس کے علاوہ ہسٹری اینکرز، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وقت بدلتا ہے. بڑی خوبصورت، بڑا سکون ہے کہ بہت ہی بالکل دیہاتی علاقہ جیسے میرے، شاید 200-300 گھر ہیں اس گاؤں کے اندر، لیکن بہت کشش ہے اس کے اندر یار، بہت کشش ہے. وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا.
تھوڑا فاسٹ فارورڈ کریں وقت کو تو غزوہ خندق کا وقت آیا. غزوہ خندق کے وقت جب مسلمانوں کو وہ شکست نہ دے سکے کفار مکہ، تو ہسٹری اینکرز تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبضہ کر لیا یا فتح کر لیا مکہ کو تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کدھر بھاگ کر جائیں گے. اور پھر وہی جناب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کو ان سے چھڑوانے گئے تھے، وہ دوبارہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اب نجاشی سے جو مشرکین مکہ تھے ان کی حفاظت کے لیے سفارش کی. کیسے وقت بدلتا ہے. نجاشی جو تھے وہ ٹیکنیکلی ایک صحابی نہیں تھے، آپ جو تھے وہ تابعی تھے. اور یہ جناب نجاشی کا ایک بڑا منفرد ایک اعزاز ہے کہ آپ نے تابعی ہوتے ہوئے ایک صحابی کو دعوت حق دی. آپ نے عمرو بن العاص کو، جناب عمرو بن العاص کو کہا کہ تم ایک سامنے نظر آتی ہوئی سچائی کو کیسے جھٹلا سکتے ہو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی کتاب ان پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ان کو مان لو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے. نجاشی کی یعنی جو ٹیکنیکلی ایک تابعی تھے، ان کا ایک صحابی پہ یعنی کہ جناب عمرو بن العاص کو جو انہوں نے یہ بات کہی، اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ جب عمرو بن العاص واپس مکہ پہنچے تو آپ کے دل میں سوچ میں رہے طویل عرصے تک، کچھ دنوں تک، اور پھر آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا. اس چھوٹے سے گاؤں میں النجاشی کی کوئی نشانی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. صحابہ پہلے 14 تھے، وہ تو سارے واپس چلے گئے تھے، اور بعد میں جو 100 کے قریب آئے تھے ان میں سے بھی واسٹ میجورٹی ہجرت کے وقت واپس چلی گئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. لیکن ظاہری بات ہے سب واپس نہیں جا سکے تھے. کچھ کے انتقال اسی گاؤں میں نجاش جہاں پہ وہ رہتے تھے، ان غالباً 20 یا 22 صحابہ مرد اور خواتین جن کا انتقال ہوا تھا، اندر ان کی قبریں ہیں. اور اسلام کے ان اولین مجاہدین پر، اولین صحابہ پر، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا کے کہنے پر بغیر چو چرا کیے، بغیر ہیلو حجت کیے، ایک دور افتادہ ملک، یعنی اب یہ سوچ لیے کہ پورا ریڈ سی کراس کر کر وہ یہاں آئے تھے اور وہ یہاں آ کر بس گئے. ان کی قبروں پہ چلتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. هذا مقابر صحابة. لا جوا لا الجماعة. جماعة. تفهم عربي؟ شوي شوية. هذا إن الذين هاجروا. شوف والذین هاجروا. یہ ان صحابہ کے نام جنہوں نے ہجرت کی: فاطمہ بنت صفوان، حرمیلہ بنت عبد الاسود، اور یہ تمام ان صحابہ کے جو یہاں پر یعنی کہ لاسٹنگ جسے کہتے ہیں نا ایک آنر اس مسجد میں. ان کے ایمان کا لیول سوچیں کہ رسول پاک کا ایک حکم، اپنا گھر بار صدیوں سے جہاں رہتے ہو جاؤ، اور ایک غیر ملک چلے، کچھ بھی ہو سکتا تھا یہاں پہ، اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپنڈ. مقابر، اور یہ جناب ان صحابہ کرام کے مقابر. بسم اللہ. یہ زیادہ قبریں ان 22 صحابہ کی، 22 جی مجھے 20 بندے نے بتایا 22 تھے جن کا پھر یہی انتقال ہو گیا تھا. آپ سب کی بھی طرف سے اسلام کے ان اول مجاہدوں کو فاتحہ اور سلام. دیکھیے کہاں مکہ سے اور کہاں. ایک اور چیز ہسٹری ایک ہے کہ جس کا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ اس قبرستان میں تقریباً 15 یا 16 قبریں تھیں، اور پھر کچھ قبریں اس مسجد کے کمپاؤنڈ میں بھی ہیں. عائشہ بنت حارث بن حلید صحابہ کی جو اپنے وطن واپس نہ جا سکے، ان کی مٹی یہیں کی تھی، افریقہ کی، وہیں حبشہ میں مدفون ہوئے. یہ ان باقی صحابہ کی قبریں ہیں، کچھ اور لوگوں کی بھی قبریں ہیں.
حاج محمد سلیمان من العلوم الحبش. علماء الحبش، حبش کے عالم ہیں، ان کی قبر ہے. یہ عبداللہ بن حارث، یہ صحابی کی قبر ہے. تو سوری 6 نہیں ہیں، صرف 2 قبریں صحابہ کی ہیں. باقی یہاں کے جو لوکل علماء، مدرس، نیک لوگ تھے، یہ صحابی کی قبر ہے عبداللہ بن حارث. اور یہ بتا رہا ہے 2 قبریں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا 2 قبریں صحابہ کی ہیں. باقی جو 20 قبریں ہیں وہ قبرستان میں جہاں آپ کو لے کے گیا تھا وہاں پہ ہیں. تو یہ موسیٰ ابن حارث اور عبداللہ ابن حارث ان کی تھی. بڑا وہ کیا جاتا ہے، وہ تھا جناب نجاشی اسامہ بن اجبار کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں کہ کیا آپ مسلمان تھے یا نہیں تھے. میں کوئی نشی عالم یا مفتی نہیں ہوں، میں اس پہ زیادہ تر لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ آپ ایمان لے آئے تھے، لیکن چونکہ سلطنت آپ کی ساری عیسائی تھی تو وہ ایمان جو تھا وہ آپ نے ظاہر اس طرح نہیں کیا تھا. اور اس کی ایک وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ اسلامی کا پہلا جو غائبانہ نماز جنازہ جس کی قیادت امامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی وہ نجاشی کا تھا. آپ نے اس کی بادشاہ نجاشی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تھی. تو یہ بعض لوگوں کے نزدیک انف ایویڈنس ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو خطوط کا تبادلہ تھا وہ تواتر سے نجاشی کے انتقال تک ہوتا رہا. اچھا، یہ اندر ایک اور صحابی کی قبر ہے، اس میں یہ صاحب ہے ادے بن مسلح. اور یہ ادے بن مسلح ایک اور تیسری قبر یہ اندر صحابی کی. بسم اللہ، السلام علیکم. اول المہاجرین، کہتا ہے یہ آخری تھے صحابی جن کا انتقال یہاں پر ہوا. مفتی الحرش، یہ یہاں کے مفتی عبداللہ بن حرش، ان کی قبر بھی اسی بالکل مسجد کے قریب ہے. میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں. میرے لیے یہی چیز میرے رسول کا وہ عمل کہ آپ نے کنگ نجاشی، شاہ نجاشی کی نماز جنازہ عطا کی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، میرے لیے تو یہی ایک ان کے مسلمان ہونے کے لیے بہت ہے. وہ ایک عظیم انسان نجاشی. اب یہ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ٹرسٹ کتنا تھا کہ جب دونوں کے درمیان خطوط کے کہتے ہیں بہت زیادہ، یعنی تھرو آؤٹ جب تک نجاشی زندہ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطوط لکھتے رہتے تھے. اور جب جیسے آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا وہ یہیں کہیں اسی کمپاؤنڈ میں ہوا تھا. وہ غائبانہ نکاح تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے. آپ کی طرف سے ریپرزنٹیشن جو تھی وہ نجاشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کیا تھا. تو آپ وہ ٹرسٹ کا لیول دیکھیے دونوں کے درمیان کہ اس نکاح کی تقریب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل یا ریپرزنٹیٹیو جو تھے وہ بادشاہ نجاشی تھے. ام حبیبہ کے بھی ایک صحابی تھے جو ریپرزنٹیٹیو تھے، اور یہیں کہیں اسی کمپاؤنڈ میں وہ نکاح پڑھایا گیا. اب یہ جو سارا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ کنگڈم آف اوکسم، بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بھی کچھ احساس میں شامل تھا، اور بہت امیر سلطنت تھی. تو وہ بادشاہ نجاشی کے کئی محل تھے، جیسے ملکہ سبا کے کئی محل تھے. اور جب میں اوکسم جاؤں گا تو آپ کو اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا کہاں کہاں تھے وہ محل. یمن میں بھی ہے، ہو سکتا ہے میں اوکسم میں بھی کوئی مل جائے. ان میں سے ایک محل جس میں اس نے ریسیو کیا تھا وہ یہیں کہیں تھا، اسی لیے اس کا نام گاؤں کا نجاشی کے نام پہ ہے. اب اس محل کے نیچلی اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے، اور اس کے بعد اس نے کئی ہاتھ بدلے. تو اس محل کے لیکن گمان جو یہاں کے لوکل ایتھوپین ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور یہ کمپاؤنڈ ہے، یہی وہ محل تھا نجاشی کا جہاں پر وہ سارے مشہور واقعات جو آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں، میں نے پڑھے ہیں. جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول پاک نے نجاشی کو پہلا خط لکھا تھا تو آپ نے کہا تھا میں اپنے کزن جعفر بن ابو طالب کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ وہ تمہیں دین کے بارے میں بتائے گا. اور کیا تقریر تھی جعفر طیار کی، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ. وہ یہیں اسی کمپاؤنڈ میں کہیں جب محل ہوگا تو ہوئی ہوگی. یہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا گیا، غائبانہ نکاح جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی بادشاہ نجاشی نے خود کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب نجاشی، کنگ نجاشی. میں ویسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہوں گا یا رحمۃ اللہ علیہ تو ڈیفینیٹلی کی قبر مبارک پہ. یہ وہ پوری تاریخ کا وقال عند زیارت النجاشی
یہ جو آپ کو لمبی قبر نظر آ رہی ہے یہ 5-6 قبریں ہیں. اربع مقابر اربع سیدی مقابر اربع. أول نجاشي و12 صحابة مع النجاشي 13 هذا القبور وثلاثة برا 15 صحابة النجاشي 16 هذا النجاشي وبعده 12 صحابة. ذریعہ حضرت الملک العادل سید النجاشی اصحبہ من الابجد رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو پورا ایک لمبی سی ایک وہ ہے مقابر کی لائن سی ہے. السلام علیکم. یہ 4 قبریں ہیں اور اس میں جو پہلی قبر ہے یہ والی یہ نجاشی بادشاہ جیسے اس پہ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر ہے. اور پھر یہ باقی 3 جن کے نام معلوم نہیں ہیں لکھا ہوا نہیں ہے صرف یہ لکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح. اور یہ باقی جو 3 مقابر ہیں یہ صحابہ کے ہیں. جناب یہ پہلی قبر آپ کے سامنے ہے. اسلام کے اول محسنین میں سے ایک جن کے حق عدل انصاف ایمان کی گواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کی فتح کے لیے اس زمانے کے اولین مسلمان عثمان بن عفان، شہزادی رقیہ، اماں ام سلمہ اور اماں ام حبیبہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ کی فتح کے لیے دعا کی. اور جب آپ کو فتح ہوئی تو اس سرزمین افریقہ پر کہتے ہیں پہلا نعرہ اللہ اکبر کا بلند ہوا تھا نجاشی کی فتح کے اوپر. فاتحہ پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاشی کے ایمان کے بارے میں کچھ لوگ شکوک کا اظہار کرتے ہیں. تو میں تو جیسے میں نے پہلے عرض کی نہ عالم نہ مفتی، تاریخ کا چھوٹا سا ایک طالب علم اور چھوٹا سا ایکسپلورر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہم سب کے لیے فائنل ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ایز ایکسپلورر ایویڈنس وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جناب نجاشی کی جو قبر ہے وہ قبر اسی سمت میں ہے جس میں باقی صحابہ کی سمت میں ہے. اگر وہ عیسائی ہوتے تو آپ کی قبر ایسٹ ویسٹ ہوتی، یعنی مشرق اور مغرب کی جانب رخ کر کے، جیسے اہل یہود اور اہل نصارہ کی قبریں ہوتی ہیں. اسلامک قبریں نارتھ ساؤتھ ہوتی ہیں. یہ ساری قبریں جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو 4 صحابہ کی قبریں ہیں وہ سب ایک ڈائریکشن میں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، نماز جنازہ پڑھانا میرے حساب سے ایک انف ایویڈنس ہے کہ آپ مسلمان تھے. اس کی آبادی میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2000 نہیں ہے 4000 ہے. اور 4000 میں اس میں ظاہری بات ہے اس گاؤں نجاش میں یا نگاش یا نجاش جو بھی اس میں جو میجورٹی ہے تقریباً 90% وہ مسلمان ہیں. اور اب یہ دیکھیں یہ سارے لوکل لوگ ہیں ابھی آ کے مجھ سے ملے. یہ جو ریجن تھا اوکسم یا حبشہ یا ایبیسینیا اور ایبیتھوپیا، ویسے مجھے ایک اختلاف ہے. جیسے لفظ حبشہ جو ہے وہ حبشی یا حبش سے نکلا ہے، کالے لوگوں کا دیس. پھر بعد میں یہ ہوا جس طرح میں نے بتایا تھا نا سین اور شین کا جھگڑا اور جیم اور گاف کا جھگڑا، تو یہ انگریزی میں اور عربی میں بھی ایک جھگڑا ہے وہ ایچ کا ہے. جہاں ہم ایچ لگاتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں. جیسے حابیل ایبل ہو گئے، ہارون ایرن ہو گئے. تو اسی طرح حبشہ جو تھا وہ پہلے ایپسیا اور ایپسیا سے وہ ایبیسینیا بنا. اور پھر جب یہ ایتھوپیا ایک ڈیموکریٹک ریپبلک بنا تو یہاں کے لوگوں نے اپنا نام سلیکٹ کیا ایتھوپیا. اب جیسے میں نے کہا نا حبشہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے سیاہ فام، اور ایتھوپیا لفظ ایک گریک 2 لفظوں سے بنا ہے جس کا مطلب ہے برنٹ فیسز، یعنی جلے ہوئے منہ والے. عجیب، مطلب یہ کیوں انہوں نے اپنا نام سلیکٹ کیا؟ میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا نا، میں نے کہا یار یہ کوئی اچھا نام بھی رکھ سکتے ہیں. اس لینڈ کی جو ہسٹری ہے وہ ایسی کمال کی ہے کہ آپ نے یہی نام رکھنا تھا برنٹ فیسز ہے. اینی ویز یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک لنگوسٹکس کا تھوڑا بتا رہا تھا. میں اسی کمپاؤنڈ میں ہوں. ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو گریٹ کنگڈم آف آکسم تھی جس کا میں بتایا ایک وسیع اور یہ چیز ہے ہیوج کنگڈم، اس کا کیپٹل آکسم تھا جو یہاں سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ہے. میں کل وہاں جاؤں گا. اور وہ ایک جگہ ایک اور ہی ایک حیرت قدے ہیں وہاں بھی.
خیر اینی ویز تو یہ اوکسم کی جو کنگڈم تھی اس کا ابراہیمی ادیان کے مذاہب سے ایک عجیب گہرا ایک روحانی تعلق ہے. آپ سوچیں کہ جب یہودیت آئی تو یہ کنگڈم آف اوکسم تھی. اس سے پہلے یہ لوگ پیگن تھے. مطلب کہتے ہیں اکثر لوگ کہ سورج کی پرستش کرتے تھے. جو خدا قرآن میں ان کا سبائین کہا گیا ہے جس کی وجہ سے نام ملکہ سبا تھا, وہ بھی یہی اوکسم کی ملکہ تھی. خیر اس کے بارے میں جب اوکسم جائیں گے تو بات کروں گا. تو جب یہودیت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا اور کئی 100 سال تک یہ لوگ یہودی رہے. پھر جب عیسائیت آئی 346 یا 348 AD میں یہ لوگ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی. اور جب یہ صحابہ کے مقابر پہ ہم گئے, یہ لوگ جب یہاں آ کے سیٹل ہوئے تو ظاہری بات ہے یہ ایک گو کہ کرسچن تھا علاقہ تھا, لیکن ان لوگوں کے اخلاق جیسے صحابہ کے تھے, آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ انڈر زیر تربیت تھے, تو آپ ان کے اخلاق اور اسوہ حسنہ کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو ان سے متاثر ہو کر یہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو تینوں ابراہیمی ادیان اس قدیم لینڈ حبشہ یا ایبیسینیا یا موجودہ ایتھوپیا یا اس سے پہلے دا گریٹ کنگڈم آف اوکسم جو کہ بہت بڑی تھی. اب اس میں آپ اندازہ کریں جبوتی جو اس کا حصہ تھا وہ سارا مسلمان ہے. ایریٹیریا جو ایک علیحدہ ملک ہے 20 سال پہلے تک ایتھوپیا کا حصہ تھا, وہ میجورٹی مسلمان ہے. ایتھوپیا میں کم از کم 40, بعض لوگ کہتے ہیں 45% لوگ مسلمان ہیں. یہ صرف ان صحابہ کی قدموں کی برکات تھی, ان کا اخلاق تھا, ان کی ایک وہ ٹریننگ تھی جو رسول پاک نے ان کو دی تھی کہ ان سے متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا تھا. حالانکہ صرف کتنے رہا ہوں گے, میکسیمم بھی کوئی رہا تو 12-13, کچھ کا انتقال ہو گیا, کچھ واپس چلے گئے. 12-13 سال رہے. اس 12-13 سال کا ہی لاسٹنگ اثر دیکھیں آپ کہ آج 1500 سال گزر گئے. 45% آبادی اس ملک کی جو موجودہ ایتھوپیا ہے اس کی 45% مسلمان ہے, جبوتی کی 90% ہے, ایریٹیریا کی 55% ہے, صومالیہ کی 90% ہے. تو ان سب کو ایڈ کریں تو تقریباً 60-70% آبادی ان صحابہ کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئی. یہ جو ہسٹری ڈسٹارٹرز ہوتے ہیں نا, ہسٹری کے مسخ کرنے والے کس آرمی نے انویٹ کیا تھا ایتھوپیا میں, نان سینسیکل باتیں کرتے ہیں. یہ پہلے مطلب کل ملا کے 100-125 مکہ سے آئے تھے بس, اور آج کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہیں. ہسٹری اینکرز جب یہ لوگ, میں نے آپ کو وہ گلیاں دکھائیں جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے اولین صحابہ, تو یقیناً ان کو اپنے عبادت کی جگہ نجاشی نے کہا کہ آپ بنائیے. تو جیسے میں نے بتایا انہوں نے اس کو کہتے تھے مکۃ الثانیہ, سیکنڈ مکہ. تو ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی. اس افریقہ میں پہلا جو جہاں نماز ادا ہوئی وہ جگہ اب موجودہ ایریٹیریا کے اندر ہے, جہاں پر یہ صحابہ پہلے یعنی فرسٹ گروپ جو آیا تھا 1516 کا, وہ لوگ جہاں اترے تھے وہاں ایریٹیریا یعنی ریڈ سی کے کنارے آپ نے نماز ادا کی تھی. وہ جگہ وہاں پہ انہوں نے مارک کی بھی ہے, لیکن وہ مسجد نہیں تھی, وہ ویسے ہی انہوں نے ایک جگہ نماز کا وقت ہوگا تو وہ وہاں افریقہ کا پہلا سجدہ ہوا تھا. تو یہ جو آپ کے سامنے مسجد ہے یہ افریقہ کی پہلی مسجد جو کنگ نجاشی نے ان مسلمانوں کو بنا کے دی, جہاں پر پھر یہ مسلمان اپنی 5 وقتہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے یہ وہ مسجد نہیں ہے, لیکن وہ اس جگہ ایگزیکٹ اس جگہ موجود تھی. افریقہ میں مسلمانوں کی پہلی کالونی یا پہلی آبادی تو میں نے آپ کو دکھا دی, وہ پتھریلی گلیاں, مکۃ الثانیہ دا سیکنڈ مکہ. اور اب میں آپ کو یہ اندر سے ایک جھلک, غالباً کوئی کلاس ہو رہی ہے مدرسے کی, بچے کھڑے ہوئے ہیں, تو ایک اندر سے آپ کو جھلک مسجد کی دکھا دوں. السلام علیکم. ٹرکش آرکیٹیکچر, ٹھیک ہے, وہی منبر, ٹرکش محراب. السلام علیکم, کیسا ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, امید ہے آپ کو بھی آ رہا ہوگا. یہ میرے پیچھے جناب نجاشی اسما بن ابجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز مبارک ہے. صحابہ کرام کی قبریں دائیں ہاتھ پر, پیچھے, اندر سب جگہ موجود ہیں. یہ بہت غریب علاقہ ہے, بہت غریب گاؤں ہے, جیسے آپ نے دیکھا ٹوٹے پھوٹے ہٹس ہیں. لیکن میرے پھر جو قدم ہے مجھے انہی گلیوں میں لے آئے جہاں پر میرے آقا کے صحابہ تھے, اور مڑ کے میرے قدم انہی گلیوں میں دوبارہ جا رہے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے
پہلے خیمے، اس کے بعد افریقن سٹائل کے ہٹ، اور اس کے بعد عربی سٹائل کے خیمے یہاں ہوں گے۔ انہیں کسی خیمے میں شہزادی رقیہ سلام علیہ اور ان کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہوں گے۔ ساتھ والے خیمے میں عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، حبیبہ ہوں گی، سلمہ ہوں گی۔ اللہ اللہ، کیا کیا برکتیں دیکھی ہیں اس گلیوں نے۔ امید ہے آپ کو یہ شاہ نجاش اور ان کے گاؤں نجاشی اور ان اولین مسلمان جو افریقہ میں آئے، ان کا یہ معمولی سی میری کاوش پسند آئی ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ نجاشی کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں نجاشی کی روایات، مہمان نوازی، اکرام، باہر سے آنے والوں کا، وہ نجاشی کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ یہ شہر، یہ گاؤں آج بھی مہربان ہے۔